مفتی صاحب کیا اہل حدیث کے پیچھے نماز پڑھنا ٹھیک ہے؟ دیکھیں نماز تو اہل حدیث کے پیچھے ٹھیک ہے، لیکن اپنی اختیار سے اہل حدیث کو امام بنانا ٹھیک ہے یا نہیں، یہ مسئلہ ذرا سمجھ لیں۔ اہل حدیث کی دو قسمیں، دیر آر ٹو ٹائپس آف اہل حدیث۔ بعض اہل حدیث بہت زیادہ متشدد ہوتے ہیں، وہ اپنے علاوہ ساری دنیا کو گمراہ سمجھتے ہیں، ائمہ کرام کو، مجتہدین کو برا بھلا کہتے ہیں۔ ایسے متشدد اہل حدیث کو امام بنانا جائز نہیں ہے، یعنی اپنے اختیار سے کہیں آپ سفر میں ہو نا کہ بھی آپ امامت کریں۔ لیکن جو معتدل اہل حدیث ہیں، جن سے ہمارا صرف ایک فروعی اختلاف ہے، وہ اختلاف یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کسی ایک فقہ کو فالو کرو، وجہ اس کی ہے کہ اس میں انتظام ہے، جو صدیوں سے فقہ مرتب چلا آ رہا ہے اسی کو فالو کرنا چاہیے۔ اس سے ہٹنے میں لوگ بالکل بے لگام ہو جائیں گے، قرآن و حدیث کے نام پہ 20 فرقے بنا لیں گے، جیسے کہ بنتے چلے جا رہے ہیں۔ سبھی کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم قرآن و حدیث ہی کو فالو کرتے ہیں، اور آپ کتنے فرقوں میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ان ائمہ مجتہدین نے بھی قرآن و حدیث ہی کو فالو کیا ہے، تورات انجیل کو فالو نہیں کیا۔ تو لگام دینے کی ضرورت ہے عوام کو کہ اپنے آپ کو پابند کریں، اور اس چیز کا پابند کریں جو صدیوں سے چلی آ رہی ہے۔ عدالتوں میں وہ فقہ رائج رہا ہے، تو صدیوں سے امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی۔ تو یہ ہمارا موقف ہے، اس پہ بہت سارے دلائل ہیں تو دے چکے ہیں، لیکن اب اگر کوئی اہل حدیث اس موقف کو نہیں مانتا تو اب زبردستی تو کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن یہ کہ اگر وہ جو ہے ائمہ مجتہدین کو برا بلا نہیں کہتے اور اعتدال والی رائے اختیار کرتے ہیں، فروعی مسائل میں تشدد کا قائل نہیں ہے، تو پھر محض ترک تقلید سے وہ اہل سنت والجماعت سے خارج نہیں ہو جاتے، بلکہ وہ اہل سنت والجماعت میں داخل رہتے ہیں۔ تو ایسے معتدل اہل حدیث کے پیچھے نماز میں بلا کراہت جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ان سے نکاح کرنا، ان سے معاملات تو ویسے بھی جائز ہیں، مسلمان ہیں، نکاح میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تو معتدل کی بات ہے، معتدل ہیں تو ٹھیک ہے، معتدل نہیں ہے تو اس سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ باقی کچھ مسائل میں جو معتدل اہل حدیث بھی ہیں نا، ان میں بھی کچھ ایسی مسٹیکس ہیں جو اجماع امت کے خلاف ہیں۔ مثال کے طور پر عام موزوں پہ، یہ جو عام کپڑے کے موزے ہوتے ہیں، ان پہ بعض اہل حدیث مسح کر لیتے ہیں۔ تو اگر آپ کو یقین ہے کہ امام نے عام موزوں پہ مسح کیا ہوا ہے تو پھر اس کے پیچھے نماز نہ پڑھیں۔ اور اہل حدیث عالم کو بھی چاہیے کہ بھئی آپ کی اگر رائے یہ ہے کہ عام موزوں پہ مسح ہوتا ہے تو آپ اپنی رائے دوسروں پہ مسلط نہ کریں۔ اگر آپ کے پیچھے حنفی یا شافی لوگ نماز پڑھتے ہیں تو آپ پاؤں دھو کے آ جائیں، تاکہ ان کے نظریے کے مطابق ان کی نماز بھی ہو جائے۔ تو یہ کیوں ہے کہ آپ نے جس چیز کو بس مان لیا تو آپ کے خیال میں وہی صحیح ہے، باقی سب غلط ہیں؟ یہ ایسا نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں بعض اہل حدیث اتنے متشدد ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں دیکھو جوربین کے بارے میں جب حدیث میں آ گیا تو ہم حدیث کو لیتے ہیں۔ او بھائی، جوربین کے بارے میں جو حدیث ہے وہ جورب تو ہے، لیکن وہ جورب خفین کے معنی میں بھی آتا ہے۔ تو آپ کیوں ایسی رائے، اپنی رائے پہ اصرار کیوں کرتے ہیں؟ یہ بڑا مسئلہ ہے ہمارے جو ہے نا حضرات کے ساتھ، کہ وہ بس یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو سمجھ میں آیا وہی ٹھیک ہے، باقی ساری امت گویا کہ وہ اس کے پاس کوئی حدیث ہی نہیں ہے۔ تو ہر ایک کے پاس دلائل ہوتے ہیں، آپ ایک طرف کی دلیل سنتے ہیں، پڑھتے ہیں تو آپ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ بس یہی ہے، تو اس لیے آپ کو رعایت کر لینی چاہیے۔ میرے پاس ابو ظبی سے کسی کا فون آیا کہ جی وہاں امام جو ہے وہ عام موضوع پہ مسح کر کے نماز پڑھاتا ہے تو ہم کیا کریں؟ بعض علماء کہتے ہیں جوڑ پیدا کرنے کے لیے انہی کے پیچھے نماز پڑھ لیں۔ میں نے کہا امام کو چاہیے جوڑ پیدا کرنے کے لیے وہ پاؤں دھو کے نماز پڑھا لے۔ جب انفرادی اپنے نماز پڑھنی ہے پھر جو مرضی کرے، لیکن جب جماعت سے نماز پڑھا رہا ہے اور اس کے پیچھے زیادہ تر حنفی لوگ ہیں تو اس کو چاہیے کہ جوڑ پیدا کرنے کے لیے پاؤں دھو لے۔ کوئی اہل حدیث کے ہاں یہ تو نہیں ہے نا کہ موزوں پہ مسح کرنا فرض ہے، پاؤں دھونا بھی تو جائز ہے نا۔ تو امام کو چاہیے وہ جوڑ پیدا کرنے کے لیے مقتدیوں کی رعایت کرے، نہ کہ مقتدیوں کو چاہیے کہ جی وہ ایک طرف اتنے سارے مقتدیوں اور وہ امام کے مسلک کو فالو کرنا شروع کر دیں۔ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس لیے کسی اہل حدیث نے اگر عام موضوع پہ مسح کیا ہے تو پھر ان کے پیچھے، چاہے اہل حدیث ہو یا کوئی بھی ہو، تو اس کے پیچھے ہم نماز کو جائز نہیں سمجھتے، کیونکہ عام موضوع پہ مسح یہ بہت ہی کمزور رائے ہے، بہت ہی، اس پہ دلائل کیا ہے وہ میں بات کر چکا ہوں، وہ بھی میں اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا۔ تو احتیاط کے کیوں قرآن نے پاؤں دھونے کا حکم دیا ہے، تو یہ پاؤں دھونے کا حکم قطعی اور متواتر ہے، اس کو کمزور دلیل کی بیس پہ چھوڑا نہیں جائے گا۔ ایسی دلیل جو یا تو صحیح نہیں ہے، صحیح ہے تو صریح نہیں ہے۔ تو جو روایتیں پاؤں دھونے کے خلاف ہے نا عام موضوع کے بارے میں، وہ یا تو صحیح نہیں ہے، صحیح ہے تو اپنے مدعا پہ صریح نہیں ہے۔ وہ صحیح کا مطلب وہ واضح نہیں ہے کہ عام موزے مراد ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو وہ موزے ہوتے تھے جو جوتوں کے بغیر استعمال ہوتے تھے، اس کو خفین کہا جاتا تھا، اور جورب کا لفظ خفین پر بھی صادق آتا ہے۔ تو خیر یہ دلائل اس پہ کتابوں میں آپ کو مل جائیں گے۔ درس ترمذی میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی اس پہ بحث کی ہے، اور اس کے علاوہ بھی بحث ہے، میں اس بحث میں نہیں جا رہا۔ تو وہ اہل حدیث جو اجماعی امت کے مسائل کے خلاف اگر کرے اور نماز پڑھائے تو پھر اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے۔